نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے ابو ذر غفاری کا زہد۔ ابو ذر غفاری بہت زہد والے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث زہد کے متعلق ہیں ان میں سے اکثر کے راوی ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ ابو ذر غفاری بہت زیادہ زہد والے تھے۔ ایک دن ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آیا اور دیکھا کہ مکان بالکل خالی ہے، مکان میں کوئی سامان موجود نہیں، تو بہت حیران ہوئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا مکان بالکل خالی ہے، تمہارا سامان کہاں ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ جو مالک مکان ہے وہ مکان میں کچھ رہنے نہیں دیتا۔ اتنا زہد تھا۔ ابو ذر غفاری کے پاس جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو ابو ذر غفاری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری عراق کے گورنر بن چکے تھے۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم تو عراق کے گورنر بن گئے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کتنا مال و دولت جمع ہوا، تم نے کتنے مکان بنائے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے ابو ذر غفاری، تمہاری تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو میری بھی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ دیکھو میں جن کپڑوں میں گیا تھا میں انہی کپڑوں میں واپس آیا ہوں۔ تو پھر ابو ذر غفاری ان سے ملے۔ ابو ذر غفاری اتنے زہد والے تھے کہ مال و دولت بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے پاس کچھ نہ رکھیں، جو کچھ ہو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ میرے ابو ذر غفاری کا زہد دیکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت زہد والے تھے۔ ان کے پاس ایک اینٹ، ایک پیالہ اور ایک کنگھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ کا سرانہ بنا کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے تو اینٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے اینٹ بھی خیرات کر دی کہ چلو کسی کے کام آ جائے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص دونوں ہاتھ جوڑ کر اس پہ پانی ڈال کر پی رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے تو پیالے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پیالہ بھی خیرات کر دیا۔ جب دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے بالوں کو درست کر رہا ہے تو سوچا مجھے تو کنگھی کی ضرورت بھی نہیں، وہ بھی خیرات کر دی کہ چلو کسی کے کام آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اتنا زہد تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کا زہد دیکھ لے۔ ابو ذر غفاری بھی اتنے زہد والے تھے، وہ مال و دولت کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وقت رومن پرشین امپائر بھی گر گئی تو مسلمانوں کے پاس بہت مال و دولت جمع ہو گیا اور مسلمان بہت عیاشی کی زندگی گزارنے لگے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے اختلاف کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے پاس مال و دولت کیوں جمع کرتے ہو؟ یہ جو کچھ ہے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ ان سے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال و دولت جمع کرو، لیکن اس پر زکوٰۃ دو۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت جمع ہے وہ جائز ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے تھے نہیں، تم لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہو، تم لوگوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ تم لوگ مال و دولت جمع کرو۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، ابو ذر غفاری دیکھو لوگ مال و دولت جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ مال و دولت جمع کرو لیکن اس پر 2.5% زکوٰۃ دو۔ لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، پھر وہ مال و دولت جمع کریں۔ اگر مال و دولت جمع ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر مال و دولت جمع نہیں ہوگا تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ عثمان غنی بات بالکل ٹھیک کرتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری میں زہد اتنا زیادہ تھا کہ وہ مال و دولت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا جو میرے سامنے تھا، تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے ادھر بھیجیں گے، تو میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں احد پہاڑ پر کسی کام کے سلسلے میں جاؤں گا تو پھر میں واپس کتنا ٹائم لگے گا کہ واپس آؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر یہ سارا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو میں شام ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا سونے کا پہاڑ غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ احد پہاڑ مدینے میں آج بھی موجود ہے جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، ہمیں تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم اپنے پاس کچھ بھی مال و دولت جمع کریں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر تمہاری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابو ذر غفاری تقریباً 85-90 سال کی عمر میں بہت بزرگ ہو چکے تھے، اپنی بڑھیا بیوی کے ساتھ اور ایک بیٹی لیلا کے ساتھ مدینے سے دور ایک زبدہ نامی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، جو بالکل بے آباد بستی تھی، سنسان بستی تھی، ادھر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ابو ذر غفاری ادھر جا کر آباد ہو گئے، اور زر بیٹا ان کا پہلے ہی شہید ہو چکا تھا۔ ان کا بیٹا زر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ اور اونٹنیوں کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن ڈاکو آئے تو مقابلہ کیا تو ابو ذر کا بیٹا زر شہید ہو گیا، پیچھے ان کی بیٹی لیلا رہ گئی تھی۔ تو ابو ذر غفاری اپنی بڑھیا بیوی اور اپنی بیٹی لیلا کے ساتھ مدینہ سے دور ایک بستی میں جہاں کوئی بھی نہیں تھا، بے آباد بستی تھی، ادھر جا کر آباد ہوئے۔